ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، جن کا نام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی ہے، انہیں لوگ جو کہ ان کے مخالفین ہیں جھوٹا ثابت کرنے کی خاطر ہر طرح کا جھوٹ اور دجل اور فریب کا سہارا لیتے ہیں۔ کچھ اپنی طاقت کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور جہاں پر ان کی طاقت نہیں چل سکتی تو وہاں اپنی زبان کا دجل اور فریب خوب استعمال کرتے ہیں۔ اور یہاں واٹس ایپ گروپ کے اوپر، سوشل میڈیا پہ بالعموم اور واٹس ایپ گروپ کے اوپر اس وقت میرا سارا فوکس ہے، اور وہاں پہ ایک عامر نذیر صاحب پائے جاتے ہیں جو کہ اول درجے کے مکفرین اور مکذبین میں ہیں، اور ان کے کچھ ہم خیال لوگ بھی ہیں جو کہ ان کا ساتھ دیتے ہیں اس سارے کاموں میں۔ ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر رہتے ہوئے ایک طریقہ کار کے اوپر چلتے ہوئے گفتگو کریں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ درجہ بدرجہ بات کریں۔ اس کے بجائے وہ بکثرت مختلف طرح کے اعتراضات کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عامر نذیر صاحب کے ساتھ ہمارے ایک احمدی بھائی ہیں جن کا نام شمس الدین صاحب ہے، انہوں نے ان کے ساتھ مکالمہ کیا اور مباحثہ کیا عامر نذیر صاحب کے ساتھ، جو کہ فرقہ وہابیہ سے تعلق رکھتے ہیں عامر صاحب، اور ہر طرح سے اتمام حجت کر دی شمس الدین صاحب نے، اور قرآن و حدیث سے جا بجا حوالے دیے، اور عقلی دلائل سے بھی انہوں نے ہر طرح بہت بخوبی اپنے اس حضرت مسیح السلام کے جو دعوے ہیں ان کو سچا ثابت کیا، الحمدللہ علی ذالک۔ اب عامر نذیر صاحب اور ان کے ہم نوا ان سے اور کچھ نہ بن پایا تو انہوں نے ادھر ادھر مشہور کرنا شروع کر دیا کہ شمس الدین صاحب کی ہم نے لترول کی، استغفر اللہ۔ اس قسم کے جو الفاظ ہیں انہی کے منہ پہ ہی جچتے ہیں، ایک عام شریف انسان تو ایسی باتیں نہیں کرتا۔ تو یہ بقول ان کے جو لترول ہے وہ کیا ہوتی ہے، ابھی کچھ ہی دیر میں میں آپ کو سنواؤں گا شمس الدین صاحب کے ہی الفاظ میں، جو انہوں نے انہی عامر نذیر صاحب کے ہی گروپ راہ نجات کے اندر، جب اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے تحت کہ جب جاہل جہالت پہ اتر آئے تو اسے سلام کرتے ہوئے اعراض کرو، تو انہوں نے عامر نذیر کی حد درجے جہالت کو برداشت کیا، اور برداشت کرنے کے بعد آخر میں قالو سلامہ کے تحت انہیں سلام کہا اور الوداعی کچھ الفاظ کہے۔ یہ جو الوداعی الفاظ ہیں، دراصل عامر نذیر صاحب اور ان کے حواریوں کے بقول یہ ہوتی ہے لترول جو انہوں نے کی ہے۔ تو وہ الفاظ تو بہت زیادہ ہیں، ان میں سے چند ایک نمونے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ جو عامر صاحب کی جو آواز آپ سنے ہیں پہلے، جس کو میں نے ٹیگ کیا، عامر صاحب کو پتہ نہیں، وہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ جتنے گروپ میں سارے جاہل بیٹھے ہیں۔ عامر صاحب لگتا ہے خوف خدا سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے آپ کا، اس طرح جھوٹ بولتے جائیں گے آپ۔ میں تو یہ نہیں کہوں گا صرف جو حدیث کے الفاظ ہیں، ان لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر آپ کو شرم نہیں آتا جو مرضی کرو۔ اگر میری اور آپ کے درمیانی کوئی ذاتی معاملہ ہوتا تو شاید میں اس پر اکتفا کرتا، لیکن آپ ایک بڑی تعداد کے روبرو جھوٹ بول رہے ہیں۔ بتائیں بہاء اللہ ایرانی سے حضرت مرزا صاحب کا کیا تعلق ہے؟ دلیل لائیں آپ۔ اس مدعی الوہیت سے حضرت مرزا صاحب کو کیا واسطہ تھا؟ کون سی چیز چرائی گئی ہے؟ یہ ثابت کریں آپ، یہ آپ کے ذمہ ہے، اور جب تک یہ بات آپ ثابت نہیں کریں گے آگے بات نہیں کرنی، ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا آپ منہ میں جو بھی آپ کی بات آئیں وہ بولتے جائیں، کیا میں پھر اس کا جواب دیتا رہوں؟ یہ تو نا آپ غلط سمجھ رہے ہیں، جاہل بیٹھے ہیں یہی بات سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کوئی علمی بندہ لائیں جو درست بات تو کم سے کم پیش کریں، اس سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے۔ تو چاہیے پہلے یہ بات ثابت کریں، باقی پہلے کے سوالات بے شک بعد میں جواب دیں، اس کا جواب پہلے لائیں آپ، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بات چلے گی۔ اگر نہیں ملا آپ کو جواب تو اعتراف کریں، اور آپ نے جھوٹ بولا تو اعتراف کر کے معذرت کریں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آئے گی مرزا صاحب کی بہو کو طلاق دینے والی بات اور مباہلے کی بات۔ یہ دونوں کے جواب میں نوٹ کر کے رکھا ہو، لیکن میں ابھی پیش کرنا نہیں چاہتا۔ اور کچھ آپ کے اس کے بعد کے بھی وائس بھی میں سن رہا تھا، اس میں بھی کچھ سخت کلام ہے، بہرحال اس کی طرف اب نہیں آ رہا، اس میں سے کچھ ابھی میں نے سننا۔ اس کے بالمقابل کوئی یہودی آ کر یہ کہتا ہے کہ آپ کے قرآن کے مطابق دو خدا ہیں، کیوں ایسے بھائی؟ تو اس سوال کا میں کیا جواب دوں؟
لاؤ دلیل, یہی تو کہوں گا نا, یہ بے بنیاد بات ہے, دلیل لاؤ. یا پھر کوئی آ کے کہے, کوئی عیسائی, کہ تمہارے رسول کے پاس شام سے ایک راہب آیا کرتا تھا اور ہفتہ وار آتا تھا اور وہ وہی لکھوا کے جایا کرتا تھا, نعوذ باللہ. تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ لاؤ بھائی دلیل, یہ بے بنیاد بات ہے. تو یہی تو عامر صاحب آپ کو سوچنا چاہیے. آپ جو حوالہ سمیت جو بات کرتے ہیں اس کا جواب دے رہا ہوں میں. یہ نہیں کہ وہ ٹوکری لا کر ایک دم سبزی منڈی کی طرح آلو پیاز بینگن سارے اکٹھے نام لے کر کے بولے, یہ تو اس طریقہ نہیں ہوتا. ایک ایک کر کے اس میں سے جو بھی پیش کریں بحوالہ اس کا جواب دیتا آ رہا ہوں, دے رہا ہوں, دینا چاہتا ہوں. لیکن یہ جو بے بنیاد جو باتیں ہیں نا, اس سے معذرت کریں آپ. بہاؤاللہ ایرانی سے سیکھا, چوری کی, اس کے پیروی کی, یہ سب کس نے آپ کو بتایا ہے؟ کوئی شیطانی الہام ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی وہی نہیں. پھر ہمارے عامر صاحب کے جو اسلوب ہے, آپ نے غور کیا ہوگا, میرے پاس وقت نہیں کہ میں ان کی آواز ایک ایک کر کے یہاں پر پیسٹ کروں پھر سمجھاؤں, کہ باتوں باتوں میں چٹکلا چھوڑتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی بات کر کے کہتے جیسا کہ آپ کے مرزا صاحب کے خدا یا لاش نے کہا. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ٹوکری میں کچھ لے کے جا رہے ہیں, راستے میں کچھ گراتے جا رہے ہیں, اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں راستے میں گھوم پھر کر کے وہ سارے اس کو جمع کر لوں. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اگر وہ یا لاش والی بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو وہاں ٹوکری اتار کر, اعتراض والی ٹوکری ہے نا آپ کی, وہ اتار کر رکھ لیتے ہیں, اس میں سے اس کو اٹھاتے ہیں اور بتاتے ہیں دیکھو یہ مرزا صاحب نے کہیں یا لاش لکھا ہوا ہے خدا کے نام, اور حوالہ پیش کریں اور رک جائیں, مجھے جواب دینے دیں, پھر کام چلتا ہے. تو اگر آپ سچے مناظر ہیں اور لوگوں کی ہدایت آپ کے مد نظر ہے تو طریقے سے بتائیں کہ یہ کہاں لکھا ہے, حوالہ کیا ہے, تو پھر انشاءاللہ اس کا جواب دیا جاتا ہے. تو اس لیے میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں آگے کیا اعتراض بے بنیاد اپنے منہ کی باتوں کے حوالے سے بولا ہے اس کا آپ اعتراف کریں اور چاہیے کہ معذرت کریں. مثلا بہاؤاللہ ایرانی کے ساتھ کیا تعلق رہا, کیا اسے چرائی ہے, کہہ دیں, یا اعتراض سب کے سامنے بتا دیں یہ میرے منہ کی باتیں ہیں, میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں, اتنا کہہ دیں آپ. اس کے بعد کلیئر ہو گیا مسئلہ. اب آپ آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے, آپ اپنی اعتراض والے, آپ کہتے ہیں نا بہت اعتراضات, ٹھیک ہے, اہلاً و سہلاً, وہ ٹوکری لے کر آئیں, اس میں سے ایک اٹھائیں اور بحوالہ پیش کریں. دیکھو مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اپنے بیٹے کو بہو کو طلاق دینے والی بات, آپ نے حوالہ دے دیا ہوا اس کا, ٹھیک ہے, اس کو آپ پیش کریں میرے سامنے اب سے, اور خاموش چھپ کر کے بیٹھ جائیں ایک جگہ, اور میرا جواب سنیں. اسی دن یا اگلے دن میں جواب دوں گا. پھر جواب سن کے تسلی نہ ہو تو پھر بات کریں اس پر, اسی ٹاپک پہ بات دہراتے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, جب تک تسلی نہ ہو. تسلی ہونے کی صورت میں اس کو نکال کے پھینک دیں اور ٹوکری سے پھر اگلا سوال نکالیں. اس طرح چلتے جائیں گے تو میں آپ کو ایک نہیں, دو نہیں, 10 نہیں, 100 نہیں, جتنے مرضی آپ لے کر آئیں ایک ایک کر کے سب کا جواب دوں گا.